अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल LR इंजीनियरिंग। दोस्तों आज की वीडियो हमारी नॉक्स के न्यू वेरिएंट 6.5 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर है। इस इन्वर्टर को हमने इंस्टॉल करना है और हमारे साथ जुड़ी रहिए। दोस्तों वैसे तो नॉक्स कंपनी ने दो न्यू इन्वर्टर लॉन्च किए हैं, एक 6.5 किलोवाट और एक 6.2 किलोवाट। आज जो हम जिस इन्वर्टर को इंस्टॉल करने जा रहे हैं ये 6.5 किलोवाट है। दोस्तों 6.2 किलोवाट का इन्वर्टर PV9000 और 6.5 किलोवाट का इन्वर्टर PV9055। इसके अलावा दोस्तों 6.2 किलोवाट का इन्वर्टर जो है उसके अंदर एक MPPT है और 6.5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है इसके अंदर कंपनी ने 2 अदद MPPTs इंस्टॉल किए हैं। साथ में इसकी जो डिस्प्ले है ये टच डिस्प्ले है। दोस्तों 6.5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है इसके ऊपर आप तकरीबन 6500 वाट का लोड डाल सकते हैं, 6500 वाट का लोड डाल सकते हैं। और अगर इसके साथ PV और बैटरी साथ में लगाए जाएं तो ये तकरीबन 8000 वाट तक का आपको लोड चला के दे सकता है। इसके अलावा आप 6.5 किलोवाट नॉक्स के इन्वर्टर के ऊपर 8 किलोवाट तक की ग्रेड फीड करवा सकते हैं। इसके ऊपर जो सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन का तरीक़ाकार है, अगर आपके पास 16 पैनल्स हैं या 18 पैनल्स हैं तो आप 8-8 करके या 9-9 करके अलग अलग 2 MPPTs के ऊपर लगा सकते हैं। दोस्तों 6.5 किलोवाट के अंदर जो चेंजिंग्स हुई हैं वो ये हैं कि एक तो इसकी टच डिस्प्ले है, साथ में इसका डुअल MPPT है। अभी इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो में और इसकी मुकम्मल इसकी इंस्टॉलेशन, इसकी वायरिंग और ये सारा कुछ आपको दिखाते हैं। इसके अलावा इसकी जो वायरिंग का तरीका है वो यही है कि इसके अंदर डुअल आउटपुट है, मतलब एक लाइट लोड के लिए है और एक हैवी लोड के लिए है। हैवी लोड को आप अपने चॉइस के मुताबिक बैटरी बैंक पे जितने वोल्ट पे कट ऑफ करवाना चाहें तो आप कट ऑफ करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस इन्वर्टर के अंदर BMS कम्युनिकेशन है, आप लिथियम आयन की बैटरी के साथ BMS के ज़रिए कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। तो चलें अभी इसको इंस्टॉल करते हैं, इसका कंट्रोल बॉक्स आपको दिखाते हैं और मुकम्मल वायरिंग आपको दिखाते हैं। इसकी सारी परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे, कितना लोड उठा सकता है, इसकी क्या परफॉर्मेंस है और किस तरह ये परफॉर्म करता है। दोस्तों ये हमारा इस 6.5 किलोवाट PV9005 इन्वर्टर के साथ हमने जो पैनल्स लगाए हैं और जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है वो ये है। इसमें टोटली 16 पैनल्स का हमने स्पेस रखा है जिसमें हम 16 पैनल लगा सकते हैं। एट द टाइम हम ये यहाँ पर हमने तकरीबन 12 पैनल्स लगाए हुए हैं और आप देख सकते हैं दरमियान में कुछ पैनल्स के लिए गैप रह गया है। यहाँ पर 5-5 की 3 लाइन लगाई हुई हैं, 15 पैनल्स वहाँ पे हैं और एक पैनल की जगह हमने यहाँ पे फ्रंट पे रखी हुई है कि जब भी इन्होंने मज़ीद पैनल एक्सटेंड किए तो इसके साथ ये 4 पैनल मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हर लाइन के साथ आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1.5 फुट का हमने गैप रखा हुआ है और इस गैप में आसानी जो है ना ये अपनी सोलर पैनल क्लीनिंग करने के लिए और उसकी मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ से जो है ना इस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो ऊपर लाइन है वहाँ पर भी आप स्पेस देख सकते हैं जो कि तकरीबन 1.5 फुट तक के करीब लाइन का कम्प्लीटली स्पेस हमने छोड़ा हुआ है। और इन पैनल्स का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है ना आप देख सकते हैं हमने तकरीबन इसमें भी गैप छोड़ा हुआ है कोई 2 से 3 इंच का। दोस्तों इसके अलावा सोलर पैनल्स के जो नीचे हम क्यू क्लिप लगाते हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि हमने नीचे से इनको इनकी मजबूती को मजबूत करने के लिए इनको हम नीचे से भी वेल्ड कर रहे हैं, टच कर रहे हैं इनको, ताकि हवा के तूफ़ान और हवाओं से इनके अंदर लचक पैदा होने से हमारे जो ये नट बोल्ट्स हैं, ये जो क्लिप्स हैं ये लूज़ हो जाती हैं। इसलिए हम इनको जितनी भी हमने यू क्लिप लगाई हैं इन पैनल्स के साथ उनको हम नीचे से वेल्ड करके मजबूत कर रहे हैं ताकि किसी किस्म की इनके अंदर जो है वो लचक और चाल ना रहे। दोस्तों अगर इस स्ट्रक्चर की मजबूती की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि नीचे हमने जितनी भी इसके पिलर हैं वो हमने हाई बीम गर्ड के पिलर इसके हमने यूज़ किए हैं। उसके ऊपर हमने जो है ना तकरीबन 16 mm का
مضبوط ہم نے پائپ جو ہے نا 1.5-3 کا یوز کیا ہوا ہے. کراس آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح کراس کی ہے. کنکریٹ پیڈنگ بھی کی ہے ہم نے, کنکریٹ کے بلاک بھی بنائے ہوئے ہیں تاکہ ہوا کی طوفان سے اس کی سیفٹی کی جا سکے اور نقصان سے بچا جا سکے. انورٹر لگانے کے لیے, کنٹرول باکس لگانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے وہ جگہ ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے جس جگہ پہ آپ لوگ اپنا انورٹر لگائیں اور وہ ڈی پی باکس کے بالکل قریب ہو, جس سے وائرس جو ہیں وہ بھی کم سے کم لگ سکیں اور اس کی جو کنٹرول ہے وہ بھی بآسانی کی جا سکے. دوستو یہاں پر یہ جو ڈی پی باکس لگا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے انورٹر لگانا ہے, لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واٹر پمپ کا ایک کنٹرول باکس لگا ہوا ہے. اس کو بھی ہم نے ریموو کرنا ہے, جو وائرز ہیں اس کو بھی ہٹانا ہے تاکہ یہ ڈی پی باکس کے ساتھ ہمیں انورٹر لگانے کی جگہ بالکل کلیئر مل سکے. کنٹرول باکس ہمارا ریڈی ہو چکا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ابھی اس کے اوپر ہم نے انورٹر بھی لگانا ہے اور باقی وائرنگز بھی کرنی ہے. اور یہ بھی ڈسپلے ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ بیٹری بینک کا جو ہے مانیٹرنگ ہے, آپ بیٹری بینک کی مانیٹرنگ اپنی اس ڈسپلے سے بھی کر سکتے ہیں. یہ 6.11 100 ایچ کی بیٹری بینک ہے. اس کا آن آف سوئچ ہے. یہ اس کے پورٹس ہیں بیٹری بینک کے. آپ اس کے ساتھ مزید دوسری بیٹری بینک لگانے کے لیے بھی آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں اس کے پورٹ. بی ایم ایس کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ. دوستو ہمارا کنٹرول باکس اور انورٹر انسٹال ہو گیا ہے. ابھی اس کی فنیشنگ باقی ہے, وائرنگ ہم اس کی کر رہے ہیں. اور پی وی کی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہم نے اس کے اوپر 12 پینلز لگائے ہیں, اور یہ اس کی 2 سٹرنگ ہیں. یہ 6 پینل کی سٹرنگ ہے, یہ 6 پینل کی الگ سٹرنگ ہے. اس کے اندر 2 ایم پی پی ٹیز ہیں, اور دونوں ایم پی پی ٹیز پہ ہم نے الگ الگ 2 سٹرنگیں لگا لی ہیں. آؤٹ پٹ کی وائرس لگ گئی ہیں, اور کنٹرول باکس تقریباً تیار ہے. ابھی اس کی جو ہے نا دوبارہ سے اس کی فنیشنگ کریں گے, اس کی پیکنگ کریں گے ڈکٹنگ وغیرہ کی. اور اس کے علاوہ انورٹر کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو انورٹر کی جو کیسنگ ہے یہ بہت ہی سالڈ ہے, بہت ہی ہیوی ویٹ بنائی گئی ہے. اس کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ 2 اینٹی ڈسٹ فلٹرز لگے ہوئے ہیں 6.5 کلو واٹ کے, تاکہ گرد و غبار کو سے اس انورٹر کو بچایا جا سکے. اس کے علاوہ کمپلیٹلی ٹچ ڈسپلے ہے اس کی, اور اس کے اندر 2 عدد آؤٹ پٹس ہیں. نیچے جو ہے نا اس کا ان پٹ ہے گریڈ کا. دوستو اس کے علاوہ یہ اس کی RGB لائٹس ہیں, جو کہ انورٹر کا موڈ چینج ہونے پر LED کا کلر چینج ہو جاتا ہے. یہ آپ لوگ اس کے ہیوی لوڈ اور لائٹ لوڈ کو الگ الگ اپنے حساب سے چلا سکتے ہیں. جس کا ہیوی لوڈ ہے جو کہ کٹ آف بیٹری کے کٹ آف پہ اس کو آپ جو ہے نا بند کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوستو یہ اس کا لائٹ لوڈ ہے جو کہ 24 آور آپ چلا سکتے ہیں فرسٹ پریورٹی پہ. سولر نیکسٹ اگر آپ چلاتے ہیں کہ باوڈا, اور تھرڈ جو ہے نا آپ بیٹری بینک پہ چلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو نیچے ہے اس کا جو پورٹ ہے, یہ اس کی ان پٹ کی پورٹ ہے, ساتھ میں اس کے ساتھ ارتھنگ کا لگا ہوا ہے پوائنٹ. دوستو اس کے علاوہ اس کی سیفٹی پروٹیکشن کے لیے الگ سے سیفٹی کارڈ بھی لگایا گیا ہے, اور یہ کارڈ ہے. اور یہ اس کے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے پی وی کی پورٹس ہیں, جو کہ 6.5 کلو واٹ ناکس کے انورٹر کے اندر 2 ایم پی پی ٹیز ہیں. تو ان دونوں ایم پی پی ٹیز کے الگ الگ 2 پورٹ ہیں. یہ ہمارا ایک پورٹ ہے 1 ایم پی پی ٹی کا, اور یہ ہمارے دوسرے ایم پی پی ٹی کا پورٹ ہے. اس کے اوپر ہم الگ الگ 2 سٹرنگیں لگا سکتے ہیں. اگر ہمارا ایک خدا نہ خواستہ ایک پی وی کارڈ کا خراب ہو جاتا ہے تو دوسرا پی وی کارڈ پہ ہم پھر بھی اپنے سولر پینلز لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ انورٹر ود آؤٹ بیٹری بھی ورک کرتا ہے, اور یہاں پر جو ہے نا اس کی بیٹری کے پورٹس ہیں, اور اس کے علاوہ یہ انورٹر ود آؤٹ بیٹری بھی ورک کر سکتا ہے. دوستو اس کے اندر بی ایم ایس پورٹ, کام پورٹ, وائی فائی بلٹن ہے اس کے اندر. دوستو اس کے علاوہ اس کے اندر پیرلل کٹ کا جو آپشن ہے وہ بھی بلٹن ہے. اس کے ساتھ پیرلل کٹ نہیں آتی ہے, لیکن پیرلل کٹ کا آپشن اس کے اندر بلٹن ہے. اس کے علاوہ دوستو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان پٹ کا بریکر لگا ہوا ہے, جو کہ ان پٹ کے اوپر زیادہ ایمپیئر آنے پہ یہ وائرس نکل آتا ہے اور ٹرپ ہو جاتا ہے. دوستو اس کے علاوہ یہ اس کی کمپلیٹ گرافک ٹچ ڈسپلے ہے, اور اس ڈسپلے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ناکس کا لوگو ہے. اور اس کے علاوہ بیٹری سے کتنی کنزمپشن ہو رہی ہے, گریڈ سے کتنے کنزمپشن ہو رہی ہے, لائٹ لوڈ ہمارا کتنا ہے, ہیوی لوڈ ہمارا کتنا ہے.
اس کے علاوہ اس کے اندر 2 MPPTs ہیں، تو MPPTs کے الگ الگ جو ہے نا آپ یہاں پہ پروڈکشن اپنی PV کی دیکھ سکتے ہیں، یہ الگ MPPT کے ہیں اور یہ الگ دوستو۔ اس کے علاوہ کہ گریڈ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر ڈسپلے پہ آپ کو شو ہو جائے گا کہ گریڈ کے کتنے وولٹ آ رہے ہیں اور گریڈ سے کتنی واٹ کی کنزمپشن ہو رہی ہے۔ ساتھ میں نیچے بیٹری ہے، بیٹری کے کتنے وولٹ ہیں، کتنے ایمپیئر سے چارج یا ڈسچارج ہو رہی ہے اور کتنی پاور اس ٹائم بیٹری جنریٹ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ نیچے جو ہے اپنا آؤٹ پٹ 1 اور آؤٹ پٹ 2 ہے۔ آؤٹ پٹ 1 یعنی آپ کے جو ہمارا نارمل لوڈ ہے، جو ہمارا لائٹ لوڈ ہے، اس کے کتنے وولٹ آ رہے ہیں، کتنے ایمپیئر سے لوڈ چل رہا ہے، کتنی واٹ لے رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا آؤٹ پٹ 2 ہے جو کہ ہیوی لوڈ یہاں پہ شو ہوتا ہے، ہمارے ہیوی لوڈ کے لیے کتنے وولٹس آ رہے ہیں، کتنے ایمپیئر سے ہمارا لوڈ چل رہا ہے اور کتنی پاور لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے آپ اس انورٹر کی سیٹنگ کر سکتے ہیں 6.5 کلو واٹ کی۔ یہ جیسے کہ ہمارے پاس بیٹری سیٹنگ ہے، یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ سیٹنگس ہیں۔ آؤٹ پٹ 2 جس طرح ہم کتنے وولٹ پہ بیٹری بینک یا کتنے پرسنٹ پہ بیٹری بینک آ کر ہم آؤٹ پٹ 2 کو کٹ آف کروانا چاہتے ہیں، یہاں سے ہم سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس جنرل سیٹنگ ہے، انرجی سیٹنگ ہے، گریڈ سیٹنگ ہے، اوورڈ سیٹنگ ہے۔ تو چلو اب اس انورٹر کی اور اس کے ساتھ لگی ہوئی ہماری جو بیٹری ہے 100 AH کی، یہ ہمارے پاس 100 AH کی 6.11 کی بیٹری ہے، 51 وولٹ 100 AH کی لیتھیم آئن کی نوکس کی بیٹری ہے۔ ابھی ہم اس کے حساب سے اس کی سیٹنگ کرتے ہیں اور آؤٹ پٹ 2 کی کٹ آف کرواتے ہیں۔ اور ہم نے گرین میٹر نہیں لگایا ہوا، اس لیے ہم اس کی گیٹ فیڈ کی سیٹنگ نہیں کریں گے، اس کو ہم ڈسیبل ہی رکھیں گے۔ دوستو ابھی آپ کو 6.5 کلو واٹ PV 9005 انورٹر کی ڈسپلے کی سیٹنگ آپ کو دکھائیں گے۔ تو سب سے پہلے ابھی تک ہم نے اس انورٹر کی کمپلیٹ فنیشنگ نہیں کی ہے، لیکن صرف آپ لوگوں کی آگاہی کے لیے ہم نے اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، اسی طرح اوپن چھوڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ BMS کی کیبل جو ہے اس کے ساتھ جو آ رہی ہے، اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کلر میچنگ پہلے سے ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ اس کا انورٹر سائڈ ہے، یہ آپ نے انورٹر میں BMS میں لگا دینی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں اس کا جو دوسری سائڈ ہے بیٹری سائڈ ہے، بیٹری سائڈ پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں RS485 میں آپ نے اس کی دوسری پورٹ لگا لینی ہے۔ اور ابھی آپ کو ڈسپلے کی سیٹنگ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے سیٹنگ پہ آ جانا ہے۔ ہم نے اپنے انورٹر کی اپنی بیٹری کے حساب سے اور اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے سیٹنگ کر لی ہے، آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بیٹری سیٹنگ ہے، بیٹری سیٹنگ پہ آپ آ جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس نوکس کی بیٹری لگی ہوئی ہے۔ تو BMS کمیونیکیشن کے لیے ہم نے یہاں پر نوکس کی سلیکشن کر دی ہے بیٹری ٹائپ کی۔ اور اس کے علاوہ چارجنگ سورس پہ آپ آ جائیں تو جب آپ BMS کمیونیکیشن کروا لیتے ہیں اس کی پراپرلی، تو پھر آپ کی جو بیٹری ہے وہ آپ کی BMS کے حساب سے اس کی چارجنگ اور ڈسچارجنگ ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم بیک چلے جاتے ہیں۔ ابھی یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ سیٹنگ ہے۔ آؤٹ پٹ سیٹنگ میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ 2 ہے، یعنی کہ وہ سیٹنگ جو کہ جو لوڈ ہم بیٹری پہ نہیں چلانا چاہتے یا پھر کچھ ٹائم کے لیے چلا کے کچھ وولٹ اور کچھ پرسنٹ کے حساب سے چلا کے ہم اس کو بند کروانا چاہتے ہیں، تو یہ آؤٹ پٹ 2 کی سیٹنگ ہے، اس پہ آپ چلے جائیں گے۔ اور بیٹری لو آف آؤٹ پٹ 2 85%، یہ ہم نے اپنے حساب سے رکھا ہے کہ جب آپ کی بیٹری جو ہے نا، جب ہماری بیٹری 15% ڈسچارج ہوگی تو ہمارا جو وہ لوڈ ہے جو ہم بیٹری پہ نہیں چلانا چاہتے وہ آف ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا جو بیٹری لو بیک آن آؤٹ پٹ 2 ہے، یعنی کہ کتنے پرسنٹ پہ جا کے دوبارہ سے ہمارا جو ہیوی لوڈ ہے جو ہمارا جو ہم نے کٹ آف کروایا تھا وہ پھر سے کنیکٹ ہو جائے گا۔ تو ہم نے 95 رکھا ہوا ہے کہ 95 پہ پہنچ کے ہمارا جو لوڈ ہے وہ دوبارہ سے آن ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بیک چلے جائیں گے اور یہ جنرل سیٹنگ ہے۔ جنرل سیٹنگ میں آپ نے اپنے حساب سے اس کی جو ہے ٹائم سیٹنگ، ڈیٹ سیٹنگ یہ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور گریڈ فیڈ جو ہے نا اگر آپ نے کروانی ہے تو انرجی سیٹنگ ہے، اوپر آپ چلے جانا ہے آپ نے۔ اور انرجی سیٹنگ میں جو نیچے کا سینٹر میں جو لائن ہے دیکھیں انرجی فیڈ گریڈ، یہاں پر ہم نے ڈیسیبل کیوں ہے کیونکہ ہمارا گرین میٹر نہیں لگا ہوا۔ اگر آپ کا گرین میٹر لگا ہوا ہے تو آپ اس کو انیبل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی چارجنگ سورس وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں دوستو۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس گریڈ سیٹنگ ہے۔ گریڈ سیٹنگ میں ہم نے اپنے حساب سے سیٹنگ کی ہوئی ہے۔ اوپر ہمیں اپلائنسز پاکستان اور 8000 واٹ تک ہماری گریڈ فیڈنگ اگر ہم نے انیبل کی تو 8000 واٹ تک ایک گریڈ فیڈنگ کروا سکتا ہے۔ اس طرح جو ہے نا ریورس LED ہمارے 100 ہم نے سیٹ کی ہوا ہے۔ اور اس کے نیچے اباؤٹ میں یہ انورٹر کے جتنا بھی ڈیٹا ہے جو اس کی انفارمیشن ہے وہ آ جاتی ہے، سیریل نمبر وغیرہ آ جاتے ہیں، ورژن آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جنرل سیٹنگ میں آپ کو دکھا دیں تو یہاں پہ ٹائم سیٹنگ ہے۔ جس طرح ٹائم سیٹنگ میں ہم جو ہے نا سب سے پہلے ادھر سیٹنگ کریں گے، ہم ادھر ایئر رکھیں گے، یہ ہمارا ایئر ہے۔ اور ایئر میں جو ہے نا یہ ہمارا 2025 چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے
हमारे पास मंथ आ जाता है, तो ये हमारे पास दिसंबर चल रहा है, और उसके आगे हमारे पास जो है ये डेट आ जाती है, आज जो है ना 1 दिसंबर है, और ये हमारे पास 1 दिसंबर है, और इसके अलावा आवर है, तो ये इस वक्त हमारे पास 3 बजे का टाइम है, तो हमें इसको तकरीबन जो है ना ये हमारे पास PM हो गया, 3 बजे का टाइम हो गया, और इसके अलावा हमारे पास जो है ना मिनट्स आ जाते हैं, ये हमारे 41 मिनट्स हैं, और सेकंड जो है ना आप कोई भी इसको लगा के और कंफर्म कर सकते हैं। तो ये देखें आप हमारे पास जो है हमारी टाइमिंग आ गई है, ये हमारे पास स्क्रीन ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर हमने 255 सेकंड्स की है, और इतने सेकंड्स के बाद अगर एक दफ़ा टच करेंगे तो इतने सेकंड्स के बाद हमारी डिस्प्ले खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी। दोस्तों जब भी आपका इन्वर्टर और जो बैटरी है वो कम्प्लीटली BMS के साथ कनेक्ट हो जाती है, BMS कम्युनिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर BMS आ जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बैटरी और इन्वर्टर BMS केबल के साथ कम्युनिकेशन इसकी कम्प्लीटली हो गई है। टीवी की प्रोटेक्शन देखने के लिए आपने यहाँ पर टीवी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको PV1 की प्रोटेक्शन बता रहा है, 120 वोल्ट्स आ रहे हैं। ये चूँकि लास्ट टाइम है, ट्यूनिंग का टाइम है, तो यहाँ पे इसके एम्पेयर्स बहुत ही कम शो हो रहे हैं। इसी तरह ये PV2 है, PV2 में भी तकरीबन 120 वोल्ट्स हैं और 0.2 एम्पेयर्स यानी कि तकरीबन ना होने के बराबर एम्पेयर्स हैं। ये इसके एम्पेयर शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप इस तरह PV की प्रोडक्शन देख सकते हैं। दोस्तों ये अमर साहब हैं और इनका हमने घर के अंदर ये 6.5 किलोवाट का इन्वर्टर इंस्टॉल किया है। तो इनसे पूछते हैं कि इनको हमारी सर्विसेज कैसी लगी हैं, हमारी इंस्टॉलेशन कैसी लगी। सर आपको हमारा इंस्टॉलेशन और हमारी सर्विस आपको कैसी लगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जो है ना साकिब भाई का काम देख कर के बड़ी खुशी हुई है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लोग मौजूद हैं जो कोहाट डिस्ट्रिक्ट की आवाम की बेहतरीन मोहब्बत, प्यार और खुशहाल किस्म का सर्विस दे रहे हैं। तो इन्होंने मुझे जो सोलर सिस्टम घर में बहाल किया है इससे मैं बहुत मुतमईन हूँ, और माशाल्लाह मुतमईन होने के साथ साथ इन्होंने मुझे भी बहुत बड़ी रहनुमाई दी है, गाइडलाइन दी है कि ये सिस्टम है, ऐसे ऑन होता है, ऐसे ऑफ होता है, इसके ये फ़ायदे हैं और ये इतनी बिजली बचा सकता है। तो इंशाल्लाह आइंदा भी ये कह रहे हैं मुझे कि कोई हमारी खिदमत हो, कोई किसी किस्म की जो है ना इसमें कमी बेशी हो तो मैं हाजिर खिदमत हूँगा। तो माशाल्लाह मैं इनको याद रखूँगा और इनको दुआएं देता रहूँगा। और मज़ीद जो है ना मेरी जो रिलेटिव है, दोस्त है, मेरे यार है, जानने वाले हैं, उनको भी ऑफ़र करूँगा कि ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे मतलब एक बेहतरीन इंसान और काम को समझने वाला है। आम आदमी तो आ जाते हैं चीज़ें लगा के, लेकिन उनको ख़ुद भी पता नहीं होते हैं। तो माशाल्लाह इन्होंने मुझे सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन की हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है, और मैं इनके लिए हमेशा दुआगा हूँ। और ये भी इंशाअल्लाह अपने काम से बहुत मुतमईन है, और साथ जो है ना हमें जो प्यार दिया है, इखलास दिया है, उसी भी हम मुतमईन हैं। तो शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। अल्लाह आपको इसका अजर भी दे दे, और आपको जो है ना अपना सर्विस जो है ना अल्लाह इसको भी हमेशा के लिए बाहर रखे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों आपको हमारी ये 6.5 किलोवाट के इन्वर्टर की सेटिंग और इसकी इंस्टॉलेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपके लिए आती रहें। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।